روزانہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، سلطان نے کہا، میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ محترم، اپنا خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیں۔ سلیبی سیاہ گھٹاؤں کی طرح چھا رہے ہیں۔ ناجی جواب میں مسکرایا جیسے سلطان نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ سلطان صلاح الدین اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً نہیں سمجھ سکا۔ نازی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈ کا کمانڈر ان چیف تھا، جس کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے لیس تھی اور یہی فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی، جس کے زور پر ناجی بے تاج بادشاہ بن گیا تھا اور وہ سازشیں اور مفاد پرستوں کا دور رہا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو گئی تھی۔ صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تہذیب کاریاں شروع رہیں۔ زرپرستی اور تئیس کا دور تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی وہ اس کو دولت اور اقتدار کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈ فورس کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ اللہ نے اس کو سازش ساز دماغ دیا تھا۔ ناجی کو اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا۔ بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جیسے ایک کمزور اور خفیف بھیڑیے کو دیکھ کر ایک بھیڑیے کے دانت باہر نکل آتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین اس جہر ہندا کو سمجھ نہیں سکا۔ سلطان صلاح الدین کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا، کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈ کا کمانڈر رہا اور سلطان صلاح الدین کو فوج کی بہت اسد ضرورت تھی۔ سلطان صلاح الدین سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو سلطان صلاح الدین نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھی گئی ہے میں اس کے لائق نہ تھا۔ اس دستار نے میری نیند اور آرام ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے لے کر نہیں جائیں گے جس کے نیچے میری فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کے نائب نے کہا، کیا حضور کام سے پہلے تام لینا پسند کریں گے؟ سلطان صلاح الدین نے کچھ سوچا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ لمبے تڑنگے باڈی گارڈ اس عمارت کے سامنے دیوار بن کر کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے فوجیوں کی قد قامت اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی، لیکن دروازے میں قدم رکھتے ہی یہ رونق ختم ہو گئی۔ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں جہاد شکن لچک اور سانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں نے قدرت کا حسن سمایا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں لیے ہوئے کھڑی تھیں۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین کے قدموں میں پتیاں پھینکنا شروع کیں اور اس کے ساتھ دف کی تال پر طاؤس، درباب اور شہنائیوں کا مشہور کن نغمہ ابھرا۔ سلطان صلاح الدین نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیے۔ ناجی اور اس کا نائب سلطان صلاح الدین کے دائیں بائیں تھے۔ وہ دونوں جھک گئے اور سلطان صلاح الدین کو آگے بڑھنے کی دعوت دی۔ یہ وہ انداز تھا جو مغلوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا کہ صلاح الدین پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا، جو لوگوں نے بہت ہی کم کسی کے ہونٹوں پر دیکھی تھی۔ ناجی نے کہا، ہم حضور کے قدموں میں آسمان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین نے کہا کہ اگر میری راہ میں کچھ بچھانا ہی چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو مجھے بہت بھاتی ہے۔ ناجی کے نائب نے کہا، آپ حکم دیں، وہ کون سی چیز ہے جو سلطان کے دل کو بھاتی ہے؟ سلطان صلاح الدین نے مسکرا کر کہا، صلیبیوں کی لاشیں۔ مگر جلد ہی یہ مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ اس کے آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں، جس میں غضب اور عتاب چھپا ہوا تھا، کہا، مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں۔ وہ جانتے نہیں ہیں صلیبی سلطنت ملت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہی ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں رون ڈالی۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں۔ تم میری راہ میں پھول ڈال کر مصر سے بھی اسلامی جھنڈا اتروا دینا چاہتے ہو کیا؟ سلطان صلاح الدین نے سب کو ایک نظر سے دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح چھلنی ہو جائے گی۔
ہٹا دو ان لڑکیوں کو میری آنکھوں سے، ایسا نہ ہو کہ کہیں میری تلوار ان کی زلفوں میں الجھ کر بیکار نہ ہو جائے۔ حضور کی جاہ حسمت، حضور نہ کہو۔ سلطان صلاح الدین نے بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کی گردن کاٹ دی ہو۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، حضور وہ ہے جن کے نام کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کا میں غلام بے دام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور پر جن کے مقدس پیغام کو میں سینے میں کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں ڈبو دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کر نہیں آیا۔ لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں اٹھا کر وہاں سے ہٹ گئی تھیں۔ سلطان تیزی سے دروازے کے اندر چلے گئے۔ ایک وسیع کمرہ تھا جس میں ایک لمبی میز رکھی گئی تھی جس پر رنگا رنگ پھول رکھے ہوئے تھے۔ ان کے بیچ بروشٹ کیے گئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالم مرغ اور جانے کیا کیا رکھا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین رک گیا اور اپنے نائب سے کہا کہ کیا مصر کا ہر ایک باشندہ ایسا ہی کھانا کھاتا ہے؟ نائب نے کہا، نہیں حضور، غریب تو ایسا کھانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تم کس قوم کے فرد ہو؟ سلطان صلاح الدین نے کہا، کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس جگہ جتنے ملازم ہیں اور جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں، ان سب کو بلاؤ اور یہ کھانا ان کو دے دو۔ سلطان صلاح الدین نے لپک کر ایک روٹی اٹھا کر اس پر 2-3 بوٹیاں رکھیں اور کھڑے کھڑے کھانے لگے۔ نہایت تیزی سے روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈ کے کمانڈر ناجی کے ساتھ لے کر اس کمرے میں چلے گئے جو وائسرائے کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے بعد ناجی دفتر سے نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات ناجی کے 2 کمانڈر جو اس کے ہمراز تھے بیٹھے اس کے ساتھ شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کرا دوں گا۔ کمبخت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، صلیبیوں کو ملت اسلامیہ سے باہر نکال کر ہی دم لوں گا۔ ایک کمانڈر نے طنزیہ کہا، صلاح الدین ایوبی اتنا بھی نہیں جانتا کہ ملت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے۔ دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا، کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فورس سمجھتے ہیں صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑیں گے؟ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے اوروس؟ میں اسے یقین دلا آیا ہوں کہ 50,000 سوڈانی شیر صلیبیوں کے پرکھچے اڑا دیں گے۔ لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کروں۔ اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس نے بولا کہ مصر کی فوج بنا کر ان میں شامل کر دو۔ اوروس نے کہا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ناجی نے جواب دیا، میں نے کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن میں اس حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ اوروس نے کہا، مزاج کا کیسا ہے؟ ناجی نے کہا، جد کا پکا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے کمانڈر نے کہا، آپ کے دانش اور تجربے کے آگے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ نیا امیر مصر بن کر آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا۔ ناجی نے جواب دیا، میں یہ نشہ اترنے بھی نہیں دوں گا، اسی نشے میں ہی بدمست کر کے ماروں گا۔ بہت دیر تک وہ سلطان کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر سلطان نے ناجی کی بے تاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کریں گے۔ ادھر سلطان اپنے نامبین کو سامنے بٹھائے یہ باتیں ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ یہاں حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ ہی کسی کو حکومت کرنے دے گا۔ اس نے انہیں کہا کہ اس کو جنگی طاقت کی ضرورت ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کو یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں آیا۔ 50,000 باڈی گارڈ سوڈانی ہیں، ہمیں ملک کے ہر باشندے کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ ہماری فوج میں آئیں، اپنے جوہر دکھائیں اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں۔ یہاں کی عوام کا معیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتی ہے۔ میں نے ناجی کو کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ایک ناجم نے ان سے پوچھا، کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ ناجم نے جواب دیا، وہ حکم کی تعمیل سے گریز کر سکتا ہے، وہ حکم کی تعمیل نہیں اپنی منواتا ہے۔ فوجی امور اس کے سپرد ہیں،
سلطان ایوبی خاموش ہوئے جیسے ان پر کچھ اثر ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوس اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا۔ اسے سلطان بغداد سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی، بھیس بدلنے کا ماہر تھا۔ اس نے جنگ میں جاسوسی بھی کی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا ایک گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لا سکتا تھا۔ سلطان کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی بن سفیان میں وہی جذبہ تھا جو سلطان ایوبی میں تھا۔ صلاح الدین نے کہا، تم نے سنا علی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیتا، اپنی منواتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، ہاں میں نے سن لیا ہے۔ اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈ کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا مالک ہے۔ اس کے مطابق میں پہلے سے ہی سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لے رہی ہے دراصل ناجی کی جاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جس نے حکومتی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں ہر خطے کی سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی رپورٹ دوں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج اس کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، میں اپنے ہی صفوں میں اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ناجی اپنے گھر کا بھیدی ہے، اس کو سبکدوش کر کے دشمن بنا لیا دانش مندی نہیں۔ ہماری تلواریں غیروں کے لیے ہیں، اپنوں کے خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو اور مجھے ٹھیک رپورٹ دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ مگر ناجی اتنا کچا نہیں تھا۔ اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بخیڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ۔ اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جسے وہ اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تھا اس کے سامنے موم بن جاتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کے سامنے یہی رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ وہ سلطان صلاح الدین کے سامنے بیٹھتا بھی نہیں تھا، ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا۔ اس نے مصر کے مختلف حصوں سے سلطان صلاح الدین کے حکم کے مطابق فوج کے لیے عام بھرتی شروع کی تھی، اگرچہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے گئے، سلطان صلاح الدین اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین کو یقین دلایا تھا کہ سوڈانی فوج اس کے حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ ناجی 2-3 بار سلطان صلاح الدین کو کہہ چکا تھا کہ سوڈانی فوج باڈی گارڈ کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کو بیتاب ہے، لیکن سلطان صلاح الدین یہ دعوت مصروفیات کی وجہ سے قبول نہیں کر سکے۔ رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں 2 متعمد جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ 2 ناچنے والیاں ہلکی ہلکی موسیقی پر مستی میں آئیں، ناگنوں کی طرح مشہور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھیں۔ ان کے پاؤں میں گھنگھرو نہیں تھے، ان کے جسموں پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے۔ اس رقص میں خمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص کے نشے میں محو ہوتا تھا تو کوئی اندر آنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف ناجی کو معلوم تھا کہ وہ کون سا کام ہے جس کے لیے ناجی شراب و شباب کے محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے کی دلکشی اور قد کاٹھی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا، اسے عورتیں صرف عیاشی کے لیے درکار نہیں تھیں، ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ان سے بہت ہی خوبصورت اور معیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک کام یہ بھی کرتا، وہ امیروں اور حکمرانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا اور ساتھ میں ان سے جاسوسی بھی کروا لیا کرتا تھا۔ جس طرح قصاب جانوروں کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اسی طرح
नाजी भी लड़की को देखकर बताता था कि यह लड़की किस काम के लिए है। लड़कियों के व्यापारी और बर्दा फरोश अक्सर माल नाजी के पास ही लाया करते थे। यह आदमी भी ऐसे ही व्यापारियों में से ही लगता था। लड़के के मुताबिक उसने बताया कि लड़की तजुर्बाकार है, नाच भी सकती है और पत्थर को जुबान के मीठेपन की वजह से पानी में तब्दील भी कर सकती है। नाजी ने उसका तफसील इंटरव्यू लिया। वो इस फ़न का माहिर था। उसने राय कायम की कि जिस काम के लिए वो उस लड़की को तैयार कर रहा है, थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद यह लड़की उस काम के लिए मौजू होगी। व्यापारी कीमत वसूल करके चला गया। नाजी लड़की को अपने कमरे में लेकर चला गया, जहां उसके साथ रक्स और शराब से दिल बहला रहे थे। उसने लड़की को नाचने के लिए कहा और जब लड़की ने अपना चुग्गा उतार कर अपने जिस्म को 2 बल दिए तो नाजी और उसके साथी तड़प उठे। पहले नाचने वालियों के रंग पीले पड़ गए क्योंकि उनकी कीमत कम हो गई थी। नाजी ने उस वक्त महफिल बर्खास्त कर दी और लड़की को पास बिठाकर सबको बाहर निकाल दिया। लड़की से नाम पूछा तो उसने जकोई बताया। नाजी ने उससे कहा, जकोई, तुमको यहाँ लाने वाले ने बताया है कि तुम पत्थर को पानी में तब्दील कर सकती हो। मैं तुम्हारा ये कमाल देखना चाहता हूँ। जकोई ने सवाल किया, वो पत्थर कौन है? नाजी ने कहा, वो अमीर मिस्र है और वो सालार अजीम भी है। जकोई ने पूछा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी? नाजी ने कहा, हाँ, अगर तुम उसको पानी में तब्दील कर दो तो उसके वज़न जितना सोना तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। जकोई ने पूछा, वो शराब तो पीता है? नाजी ने कहा, नहीं, शराब, नाच गाना, तफरीह से वो इतनी ही नफ़रत करता है जितना कि एक मुसलमान खंजीर से करता है। जकोई ने पूछा, मैंने सुना था आपके पास तो लड़कियों का एक तिलिस्म है जो नील की रवानी को रोक लेता है, तो क्या वो तिलिस्म नाकाम हो गया? नाजी ने कहा, मैंने अभी तक उसको आजमाया नहीं है। यह काम तुम कर सकती हो। नाजी ने कहा, मैं तुमको सुल्तान की आदतों के बारे में बता देता हूँ। जकोई ने पूछा, क्या आप उसे जहर देना चाहते हैं? नाजी ने जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं, मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो एक बार किसी तुम जैसी लड़की के जाल में फंस जाए, फिर मैं उसे अपने पास बिठाकर शराब पिला सकूं। अगर उसको कत्ल करना मकसूद होता तो मैं ये काम हसीसन से आसानी के साथ कर सकता था। जकोई ने कहा, यानी आप सुल्तान से दुश्मनी नहीं, दोस्ती करना चाहते हो? इतना ज़बरदस्त जुमला सुनकर नाजी लड़की को चंद लम्हों गौर से देखता रहा। लड़की उसके तवक्को से ज़्यादा ज़हीन थी। नाजी ने कहा, हाँ जकोई। नाजी ने उसके नरम मुलायम बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, ऐसी दोस्ती कि वो मेरा हमनवा और हम प्याला बन जाए। आगे मैं जानता हूँ कि मुझे उससे क्या काम लेना है। और फिर नाजी सोचकर बोला, लेकिन मैं तुम्हें यह भी बता दूँ कि एक जादू सुल्तान के हाथों में भी है। अगर तुम्हारे हुस्न पर उसके हाथ का जादू चल गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम एक दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकोगी। सलाहुद्दीन तुमको मौत से बचा नहीं सकेगा। तुम्हारी ज़िंदगी और मौत मेरे हाथों में है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ खुलकर बात की है, वरना मेरी हैसियत और रुतबे का इंसान एक पेशेवर लड़की से पहली मुलाकात में ऐसी बातें नहीं करता। जकोई ने कहा, यह आपको आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है। मुझे ये बताइए कि मेरी सुल्तान तक रसाई कैसे होगी? नाजी ने कहा, मैं उसे एक जश्न में बुला रहा हूँ और उसी रात में आपको उसके खेमे में दाखिल कर दूंगा। जकोई ने कहा, मैंने तुम्हें इसी मकसद के लिए बुलाया है, बाकी मैं संभाल लूँगी। वह रात गुजर गई, फिर और कई रातें गुजर गईं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतज़ामी और फ़ौज की नई भर्ती में इतना मशरूफ़ था कि नाजी की दावत कबूल करने का वक्त नहीं निकाल सका। अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को नाजी के मुताबिक जो रिपोर्ट दी थी, उसने सुल्तान को परेशान कर दिया था। सुल्तान ने अली से कहा, इसका मतलब यह है कि नाजी सलीबियों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। यह सांप है जिसे मिस्र की अमारात आस्तीन में पाल रही है। अली बिन सुफियान ने नाजी की तहजीबकारी की तफसील बतानी शुरू कर दी,
کہ ناجی نے کس طرح بڑے بڑے عہدیداروں کو ہاتھ میں لے لیا اور انتظامیہ میں منمانی کرتا رہا اور کہا جس سوڈانی کا وہ سپہ سالار ہے وہ ہماری بجائے ناجی کی وفادار ہے۔ کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں؟ دوستوں، اس کہانی کا اگلا پارٹ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہم جب بھی اس ویڈیو کا اگلا بھاگ اپلوڈ کریں وہ آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔